تو مسئول نہ ہو، کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل۔ تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے، اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی، لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو۔ ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے، ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کی طرف مڑ جائے گی، جوش اور جذبات کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسٹر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک منکا بیٹھ گیا تو کوبڑا کوب نکل آئے گی انسان۔ وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں، یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے۔